بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، آج کا ٹاپک ہے، وہ ہمارے نصاب میں شامل حدیث مبارکہ نمبر 15۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی مبارک راتوں کے اندر قیام کیا، یعنی نوافل پڑھے، تراویحیں پڑھی، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے۔ تو چونکہ روزہ دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، رمضان کے اندر روزے رکھے انسان اور اس کی راتوں میں اگر قیام کرے تو فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جتنی بھی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا ہو سکتا ہے کوئی شخص نماز پڑھے، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا نیک آدمی، بڑا نمازی ہے، لوگ حج اس لیے کرتے ہوں۔ ممکن ہے کہ جو حج کر رہا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ جو بندہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو اس وقت کا حاتم طائی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر ریاکاری کے اور دکھلاوے کے امکانات بہت کم ہیں۔ جب تک آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اپنی زبان سے، کسی کو کیا خبر کہ آپ کو روزہ ہے؟ تو چونکہ اس کے اندر دکھلاوے کے امکانات کم ہیں، جو بھی روزہ رکھتا ہے اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا جو حصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے فرمان عالی شان کے اندر فرمایا کہ جو شخص ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، یعنی روزے کا حق ادا کر دے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی نیت بھی رکھے، اور پھر راتوں کو بھی رمضان مبارک کے جو مبارک راتیں ہیں ان کے اندر قیام بھی کرے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ خود بخود انسان کے اندر ایک دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک فضا بن جاتی ہے۔ ہم اس مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، ایک اسلامی ملک کا ماحول اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے نیکیوں کی طرف، تو یہ نیکیوں کی آپ اس کو فصل بہار کہہ سکتے ہیں۔ اب پورے رمضان کے اندر روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب روزہ رکھیں تو ایک تو ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کریں، یعنی روزے کا حق ادا کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کھانے پینے کا تو روزہ رکھ دیا لیکن اس کے بعد آپ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ روزے کے سارے تقاضوں کو پورا کریں، ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں، اور راتوں کو جو ہے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ راتوں کو قیام کریں، اور یہ امید ہو ہمیں کہ بارگاہ الہی سے انشاءاللہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے۔